صفحہ نمبر 166 سوال بتائیے حضرت عمر نے جو چھاؤنیاں قائم کی تھی ان میں ہر وقت کتنے گھوڑے جنگی مقاصد کے لیے تیار رہتے تھے؟ جواب کم از کم 4000۔ سوال بتائیے حضرت عمر کے عہد میں فوجیوں کو کتنے عرصے کے بعد چھٹی کی سہولت دی جانے لگی؟ جواب ہر 4 ماہ کے بعد۔ سوال بتائیے حضرت عمر کے دور خلافت میں کتنے شہر فتح ہوئے؟ جواب 1,36,000۔ مفتوحہ علاقوں میں 4000 مساجد بھی تھیں۔ سوال بتائیے حضرت عمر کو کس کے پہلو میں دفن کیا گیا؟ جواب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کا لقب کیوں دیا؟ جواب حق و باطل میں فرق کرنے پر۔ سوال حضرت عمر اور حضرت حفصہ کا باہمی رشتہ کیا تھا؟ جواب باپ بیٹی۔ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تو بتائیے راستے میں کس شخص نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو؟ جواب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضرت عمر فاروق نے غزوہ تبوک کے لیے اپنا کتنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا؟ جواب آدھا۔ سوال 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کن صاحبزادی سے شادی کی؟ جواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سوال حضرت عمر کا دور خلافت کتنے عرصے پر محیط تھا؟ جواب تقریباً 10.5 سال، 634 عیسوی سے 644 عیسوی۔ سوال حضرت عمر نے اپنے دور میں کتنی مرتبہ فریضہ حج ادا کیا؟ جواب 10 مرتبہ۔ سوال حضرت عمر نے مکہ میں پہلا اسلامی جیل خانہ بنایا، بتائیے کس کا مکان خرید کر؟ جواب صفوان بن امیہ۔ سوال حضرت عمر نے بیت المقدس جاتے ہوئے کن صحابی کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنایا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صفحہ نمبر 167 سوال حضرت عمر کی قائم کردہ مجلس شورا کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ جواب فاطمہ بن قیس کے گھر۔ سوال حضرت عمر نے بار خلافت سنبھالنے پر صحابہ کرام کے لیے کیا خدمات انجام دی؟ جواب وظیفے مقرر کیے اور دوسرے لوگوں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کو مقدم رکھا۔ سوال بے روزگار یہودیوں اور عیسائیوں سے کیا سلوک روا رکھا گیا؟ جواب وظیفے مقرر کیے گئے۔ سوال بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال محکمہ قضاء کی بنیاد سب سے پہلے حضرت عمر نے رکھی تھی، بتائیے کن صحابہ کو قاضی مقرر کیا گیا تھا؟ جواب قاضی شریح کوفہ میں، ابو موسیٰ اشعری بصرہ میں، قیس بن ابی العاص سہمی مصر میں، ابو الرداء مدینے میں۔ سوال بتائیے حضرت عمر کے قاتل کو کس نے قتل کیا؟ جواب کسی نے نہیں بلکہ اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال بتائیے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان کس صفت کامل کے مظہر تھے؟ جواب رحمہ بینہم۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کے ناطے سے کس لقب سے مشہور تھے؟ جواب ذو النورین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے گھر میں تھیں۔ سوال بتائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الحجر 3 کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب اس لیے کہ آپ نے ملک حبشہ اور مدینہ منورہ 2 ہجرتوں میں شرکت کی۔ سوال بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ ہجرت کرنے والے جوڑے کے طور پر کن پیغمبروں سے تشبیہ دی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 168 سوال بتائیے کس خاص موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم فضیلت عطا فرمائی؟ جواب بیعت رضوان۔ سوال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب 576 عیسوی مکہ مکرمہ میں، بعض نے 575 عیسوی بھی لکھا ہے۔ سوال حضرت عثمان غنی کے والد کا نام عفان تھا، والدہ کا نام بتائیے؟ جواب عروہ بنت ام الحکیم۔ سوال یہ بتائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن صحابی کے مشورے پر اسلام قبول کیا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر ان کے جانشین کے چناؤ کے لیے 6 ارکان پر مشتمل جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان کے نام کیا کیا تھے؟ جواب حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ سوال بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے صاحبزادے بھی فیصلے میں شریک تھے؟ جواب حضرت عبداللہ بن عمر، لیکن صرف مشورے کے لیے۔
سوال بتائیے عرب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کرتے تھے؟ جواب: میں تم سے باخدا ایسی محبت کرتا ہوں جیسی محبت قریش عثمان سے کرتے تھے۔ سوال: حضرت عثمان نے جب اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے چچا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور کیا کہا؟ جواب: حکم بن ابی العاص۔ اے عثمان، تم نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک تم اس مذہب کو ترک نہ کرو گے تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ سوال بتائیے چچا کے یہ الفاظ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جواب: چچا، قسم خدا کی میں مذہب اسلام کو کسی قیمت پر ترک نہیں کر سکتا اور اس دولت لازوال سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ چچا نے مجبوراً انہیں چھوڑ دیا۔ سوال: اسلام قبول کرتے وقت حضرت عثمان کی عمر کیا تھی؟ جواب: 34 برس۔ سوال بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی 2 صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں؟ جواب: حضرت رقیہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر 169۔ سوال: حبشہ میں قیام کے دوران ہی حضرت رقیہ کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا، نام بتائیے؟ جواب: حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کی مواخات کس سے ہوئی؟ جواب: حضرت حسان بن ثابت کے بھائی اوس بن ثابت سے۔ سوال بتائیے کس غزوے کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے؟ جواب: غزوہ بدر۔ ان دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ شدید علیل تھیں۔ سوال: حضرت عثمان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: قبیلہ قریش کی شاخ بنی امیہ سے۔ سوال یہ بتائیے کہ حضرت عثمان کا نسب کس پشت پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے؟ جواب: 5ویں پشت پر۔ سوال بتائیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: اپنی دولت اور ثروت کی وجہ سے۔ سوال بتائیے حضرت عثمان اسلام لانے والے چوتھے شخص ہیں یا 5ویں؟ جواب: چوتھے، حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے بعد۔ سوال بتائیے مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا کنواں کتنی مالیت میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا؟ جواب: 24,000 درہم۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد مکانات خرید کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیے، بتائیے کتنی مالیت کے مکان خریدے گئے؟ جواب: 20,000 درہم۔ سوال: غزوہ تبوک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قسم کا کردار ادا کیا؟ جواب: مجاہدین کو کھانے پینے کا سامان اس قدر اونٹوں پر بھیجا کہ خوراک کی قلت دور ہو گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلے سے بھرے ہوئے اونٹوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے کیا فرمایا؟ جواب: لو، یہ تمہارے پاس بھلائی آن پہنچی۔ اے اللہ، میں عثمان غنی سے خوش ہو گیا، تو بھی خوش ہو جا۔ سوال: قرآن حکیم کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کارنامہ مشہور ہے؟ جواب: مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کیا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب خلیفۃ المسلمین منتخب کیا گیا؟ جواب: 1 محرم 24 ہجری۔ صفحہ نمبر 170۔ سوال بتائیے آپ کے زمانے میں گورنر شام نے بحیرہ روم کے ساحل پر انطاکیہ سے لے کر طرطوس تک فوجی مراکز قائم کیے تھے، گورنر کا نام بتائیے؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: کیا یہ درست ہے کہ بحری بیڑا بھی حضرت عثمان نے تیار کرایا تھا؟ جواب: جی ہاں، حضرت امیر معاویہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے تیار کیا تھا۔ سوال: قبرص کے علاوہ حضرت عثمان نے کون کون سے علاقے فتح کیے؟ جواب: ایران کے بعض حصے، ہرات، خراسان، شیراز، بحیک، رے، توس اور نیشاپور اور طرابلس، شمالی افریقہ۔ سوال: حضرت عثمان غنی کا لقب ذو النورین تھا، بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب: 2 نوروں والا۔ سوال یہ بتائیے باغی کب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت قرآن پاک کے دوران شہید کر دیا؟ جواب: 18 ذو الحجہ 35 ہجری۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری 6 سال کیسے گزرے؟ جواب: فتنہ پردازوں کی نظر ہوئے۔ سوال: یوں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی اسلامی خدمات انجام دی ہیں، یہاں چند ایک کا ذکر کیجیے۔ جواب: مسلمانوں کو ایک قرات پر جمع کیا، از خود زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ رائج کیا، جمعہ کے روز اول اذان دینے کا حکم جاری کیا، قرآن پاک کی نقول کرا کے دوسرے شہروں میں بھیجیں، ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے، قرآن پاک میں جو رکوع ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کرنا ہے، جانوروں کے لیے چراگاہیں بنوائیں، مدینہ میں سیلاب کی روک تھام کے لیے ایک بند تعمیر کرایا۔
بیرہ روما مدینہ منورہ میں 20,000 درہم سے خریدا۔ سوال بتائیے کس باغی اور سرکش نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی کاری ضرب لگائی؟ جواب، کنانہ بن بشیر نے پیشانی پر لوہے کی سلاخ سے دردناک ضرب لگائی۔ سوال بتائیے دوسری سلاخ کس نے ماری؟ جواب، سودان بن حمران نے۔ صفحہ نمبر 171 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، خلیفہ چہارم کا نام، کنیت اور لقب بتائیے۔ جواب، نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب اور لقب حیدر کرار۔ سوال، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کون سی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ جواب، دوسری پشت پر۔ سوال یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب، چچا زاد بھائی نیز داماد بھی تھے۔ سوال بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب، 10 سال کی عمر میں۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سرپرستی میں لیا؟ جواب، 5 سال کی عمر میں۔ سوال یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر اہل مکہ کی امانتیں حضرت علی کے سپرد کی اور انہیں ان کے مالکوں تک پہنچانے کا حکم دیا؟ جواب، ہجرت مدینہ کے وقت۔ سوال، کن غزوات میں حضرت علی نے اسلام کے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے انہیں واصل جہنم کیا؟ جواب، غزوہ بدر اور غزوہ احد میں۔ سوال، فتح خیبر سے ایک روز قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، میں کل اسلام کا علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ اسی کے ہاتھوں فتح عنایت فرمائے گا۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ منصب خلافت پر فائز رہے؟ جواب، 4 سال 9 ماہ تک۔ سوال بتائیے عبد الرحمن ابن ملجم نے کس شہر کی مسجد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا؟ جواب، جامع مسجد کوفہ۔ سوال بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب واقع ہوئی؟ جواب، حملہ کے تیسرے روز یعنی 21 رمضان المبارک 40 ہجری۔ سوال بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں 13 رجب جب 28 نوی یا 598 عیسوی۔ صفحہ نمبر 172 سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام حضرت ابو طالب تھا، والدہ کا نام بتائیے۔ جواب، فاطمہ بنت اسد۔ سوال، حضرت فاطمہ سے نکاح کے وقت حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ جواب، 24 سال 1.5 ماہ۔ سوال، حضرت علی سے نکاح کے بعد حضرت فاطمہ نے کس کے مکان میں قیام فرمایا؟ جواب، حارث بن النعمان۔ سوال، حضرت علی کے مشہور القابات کون کون سے ہیں؟ جواب، اسد اللہ، حیدر کرار، مرتضی شریف اور ابو تراب۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حیدر کس نے رکھا؟ جواب، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے۔ سوال، مدینہ منورہ میں کن صحابی کو حضرت علی کا دینی بھائی بنایا گیا؟ جواب، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ جواب، 63 سال۔ سوال، حضرت علی کا روضہ مبارک کس مقام پر ہے؟ جواب، نجف عراق میں۔ سوال، حضرت علی نے جنگ احد میں کتنے سرداروں کو ہلاک کیا؟ جواب، 11۔ سوال، حضرت علی کے کون سے صاحبزادے قمر بن ہاشم کے لقب سے جانے جاتے تھے؟ جواب، حضرت عباس علمدار۔ سوال، باب العلم کس خلیفہ راشد کو خطاب ہے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں حضرت علی کو ایک تلوار عطا کی، بتائیے کس غزوہ میں نیز تلوار کا نام کیا تھا؟ جواب، غزوہ احد ذوالفقار۔ سوال، غزوہ خیبر میں ایک مشہور یہودی پہلوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، نام بتائیے؟ جواب، مرہب۔ سوال، غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کتنے مشرکین کی ہلاکت ہوئی؟ جواب، 36۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال تک کہاں رسد پہنچاتے رہے؟ جواب، شعیب ابی طالب میں۔ صفحہ نمبر 173 سوال، جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ملا؟ جواب، 1 ذرہ، 1 تلوار اور 1 اونٹ۔ سوال، جنگ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے عمرو بن عبود
کو قتل کیا؟ بتائیے بعد میں کس سے قتل کیا؟ جواب نوفل کو۔ سوال بتائیے کس سن ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے مابین جنگ بندی ہوئی اور دونوں نے باہم صلح کر لی؟ جواب 40 ہجری میں۔ سوال صلح میں حجاز، عراق اور مشرقی صوبے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے گئے، بتائیے حضرت امیر معاویہ کو کون سے علاقے ملے؟ جواب شام، مصر اور شمالی افریقہ۔ سوال حضرت علی نے خطبات کا ایک مجموعہ بھی تیار کیا، مجموعے کا نام بتائیے؟ جواب نہج البلاغہ۔ سوال یہ بتائیے مکہ سے مدینہ منورہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب حضرت علی کو اپنی دامادی میں لیا؟ جواب 2 ہجری۔ سوال بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب منصب خلافت سنبھالا؟ جواب ذی الحجہ 35 ہجری۔ سوال جنگ جمل کے اختتام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب کوفہ کو مرکز خلافت بنایا؟ جواب رجب 36 ہجری۔ سوال حضرت علی کی مدت خلافت کتنی ہے؟ جواب 4 سال اور 9 ماہ۔ سوال حضرت حسن کے ساتھ کس نے مل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا؟ جواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ عشرہ مبشرہ۔ سوال عشرہ مبشرہ کن صحابیوں کو کہا جاتا ہے؟ جواب وہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ سوال عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہ کرام کے نام بتائیے؟ جواب حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید۔ صفحہ نمبر 174۔ سوال عشرہ مبشرہ میں شامل کن صحابی نے جنگ احد میں دشمنی کی جانب سے برسائے جانے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں پر روکا؟ جواب حضرت طلحہ نے۔ سوال عشرہ مبشرہ میں کون سے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے؟ جواب حضرت زبیر۔ سوال عشرہ مبشرہ میں سے کن صحابی کا لقب امین الامت تھا؟ نیز وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار اور گورنر بھی تھے؟ جواب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح۔ سوال عشرہ مبشرہ میں کون سے صحابی مدینہ منورہ میں گھی اور پنیر کھا کر کاروبار کرتے تھے؟ جواب حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ سوال عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہونے کے علاوہ فتح ایران، گورنر اور امیر لشکر بھی تھے؟ جواب حضرت سعد بن ابی وقاص۔ سوال عشرہ مبشرہ میں سے کون سے صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر کے رشتہ دار تھے؟ جواب حضرت سعید بن زید۔ القبات صحابہ کرام۔ سوال بتائیے کن صحابی کو سید التابعین کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو ذو الجادین 2 کملی والے کا لقب عطا فرمایا تھا؟ جواب حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال انصار کا نقیب کن صحابی کا لقب ہے؟ جواب حضرت ابو طلحہ انصاری۔ سوال قائم اللیل اور صائم النہار کن صحابی کے القاب ہیں؟ جواب حضرت علی۔ سوال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کن صحابی کو دیا گیا؟ جواب حضرت اسامہ بن زید۔ سوال شیخ الاسلام کن صحابی کا لقب تھا؟ جواب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال فاتح خراسان کا لقب کن صحابی کے لیے مخصوص تھا؟ جواب حضرت عبداللہ بن عامر۔ صفحہ نمبر 175۔ سوال بحر الجود یعنی سخاوت کا سمندر کن صحابی کا لقب ہے؟ جواب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہوئے کن صحابی کو مسیح الاسلام کا لقب عطا فرمایا تھا؟ جواب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماڈل پرچہ۔ عشرہ مبشرہ میں کتنے صحابی شامل ہیں؟ 10، 15، 20، 25۔ درست جواب 10۔ عشرہ مبشرہ میں کتنے خلفائے راشدین شامل ہیں؟ 2، 4، 7، کوئی بھی نہیں۔ درست جواب 4۔ نقیب الاسلام کن خلیفہ راشد کا لقب تھا؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان۔ درست جواب حضرت علی۔ سید المسلمین کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت جعفر طیار، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمر بن العاص۔ درست جواب حضرت عمر بن العاص۔ محرم راز نبوت کن صحابی کا خطاب ہے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت اویس کرنی۔ درست جواب حضرت حذیفہ بن الیمان۔ انصار کا نقیب کن صحابی کا لقب ہے؟ حضرت ابو طلحہ، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت اویس کرنی۔ درست جواب حضرت حذیفہ بن الیمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر التابعین کا لقب کن صحابی کو عطا فرمایا؟ حضرت وحیہ، حضرت مصعب، حضرت ابو طلحہ، حضرت اویس کرنی۔ درست جواب حضرت اویس کرنی۔ میزبان رسول کن صحابی کا لقب ہے؟ حضرت مغیرہ، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابی بن کعب۔ درست جواب حضرت ابو ایوب انصاری۔ حضرت ابن عباس کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، بتائیے سلطان الخیر کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ بن حبش، حضرت سعید بن زید۔ درست جواب حضرت سلمان فارسی۔ صفحہ نمبر 176۔ حضرت سعید بن زید سید المسلمین کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت جعفر طیار، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمر بن العاص۔ درست جواب حضرت عمر بن العاص۔ محرم راز نبوت کن صحابی کا خطاب ہے؟ حضرت ابو طلحہ، حضرت حذیفہ، حضرت اویس کرنی۔ درست جواب حضرت حذیفہ۔ رئیس الانصار کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت ابی بن کعب، حضرت زید عبداللہ بن ابی، حضرت حسان بن ثابت۔ امین الامت کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت فضل بن عباس، حضرت عبیدہ بن الجراح، حضرت اسامہ بن زید۔ درست جواب حضرت عبیدہ بن الجراح۔ افضل البشر بعد ازاں انبیاء کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر۔ درست جواب حضرت علی۔ خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت صہیب، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت ثابت بن قیس۔ درست جواب حضرت حارثہ بن سراقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو ذو الشہادتین کا لقب عطا فرمایا؟ حضرت حباب بن منظر، حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری، حضرت امیر حمزہ۔ درست جواب حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری۔ فن قرات کا امام کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابی بن کعب، حضرت علی۔ درست جواب حضرت ابی بن کعب۔ صفحہ نمبر 177۔ اولیات اسلام۔ سوال، منافقین کی اس پہلی مسجد کا نام بتائیے جسے منہدم کیا گیا۔ جواب مسجد ضرار۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ کب ہوا؟ جواب ولادت کے چوتھے یا 5ویں سال میں۔ سوال، اسلامی تاریخ کا پہلا مشرق مقتول کون تھا؟ جواب عمر بن حضرمی۔ سوال، کیا آپ اسلامی جنگوں کے پہلے مشرق قیدیوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ جواب عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور حکیم بن کیسان۔ سوال، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں پہلے نائب کون تھے؟ جواب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، پہلی آیت جسے سن کر کفار بڑے برہم ہوئے کون سی تھی؟ جواب سورہ الانبیاء آیت نمبر 98۔ اے مشرکو، تم اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ سوال، اسلام کی راہ میں ہجرت کرنے والا پہلا جوڑا کون سا تھا؟ جواب حضرت عثمان اور حضرت رقیہ۔ سوال، ان صحابی کا نام بتائیے جن کے قبول اسلام کے بعد خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ نماز ادا کی گئی۔ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، ان مسلمان انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سردار کا نام بتائیے جنہیں اہل مکہ نے زدوکوب کیا۔ جواب حضرت سعد بن عبادہ بیعت عقبہ ثانی کے وقت۔ سوال، مدینہ منورہ میں انتقال کرنے والے پہلے مہاجر صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت عثمان بن مظعون۔ سوال، بتائیے مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد۔ سوال، سب سے پہلے مرتد ہونے والے شخص کا نام بتائیے۔ جواب عبیداللہ بن حجش۔ سوال، یہ بتائیے جھوٹی نبوت کا پہلا دعویدار کون تھا؟ جواب مسلمہ کذاب۔ صفحہ نمبر 178۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تحریری زبان نامہ کسے دیا؟ جواب سراقہ بن جاشم کو سفر ہجرت کے دوران۔ سوال ہے، اس پہلے حکمران کا نام بتائیے جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے گہری عقیدت پیدا ہوئی تھی۔ جواب شاہ حبش اسما نجاشی۔ ماڈل پرچہ پہلی وحی کس سورت کی 5 آیات پر مشتمل تھی؟ سورہ النور، سورہ النساء، سورہ البقرہ، سورہ علق۔ درست جواب سورہ العلق۔
مردوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواتین میں کس خاتون نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ حضرت میمونہ، حضرت ریحانہ، حضرت سمیہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوجوانوں میں کون پہلے اسلام لائے؟ حضرت زید بن حارث، حضرت عبداللہ، حضرت علی، کوئی بھی نہیں۔ درست جواب حضرت علی۔ پہلے خلیفہ راشد کون تھے؟ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر۔ درست جواب حضرت ابو بکر۔ اسلام کی پہلی مسجد کا نام تھا؟ مسجد قباء، مسجد زرار، مسجد نبوی، مسجد عمر۔ درست جواب مسجد قباء۔ پہلی وحی کا نزول کس سن عیسوی میں ہوا؟ 612، 613، 614، 610۔ درست جواب 610 عیسوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام خون معاف کرنے کا اعلان فرمایا۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خون کس کا معاف فرمایا؟ ربیعہ بن حارث، حمزہ، عباس ابن عاصم۔ درست جواب ربیعہ بن حارث۔ یہ بتائیے کہ پہلی ام المومنین کا نام کیا تھا؟ حضرت میمونہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ۔ درست جواب حضرت خدیجہ۔ صفحہ نمبر 179۔ ان ام المومنین کا نام بتائیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے غیر شادی شدہ تھی۔ حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضرت ماریہ قبطیہ۔ حضرت سودا۔ مسلمانوں نے پہلی ہجرت کس ملک کو کی؟ حبشہ، روم، ایران، کوئی نہیں۔ درست جواب حبشہ۔ اسلام کے پہلے شہید ہونے والے سفیر کا نام بتائیے۔ حضرت بریدہ سلمہ، حضرت حارث بن عمر ازدی، حضرت رافع بن مالک۔ درست جواب حضرت حارث بن عمر ازدی۔ اسلام کی پہلی شہیدہ کا اعزاز کن خاتون کو حاصل ہے؟ حضرت اسماء، حضرت سمیہ، حضرت ام یمن۔ درست جواب حضرت سمیہ۔ مسلم والدین کے زیر سایہ پروان چڑھنے والی پہلی خاتون کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، ام جمیل، بنت خطاب، کوئی نہیں۔ درست جواب حضرت عائشہ۔ اسلامی پرچم کے پہلے علمبردار کون سے صحابی تھے؟ حضرت اسد بن زرارہ، حضرت بلال، حضرت ابو مرثد کنانہ بن حزین، حضرت حارث بن ابی حالہ۔ درست جواب حضرت ابو مرثد کنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسین۔ اسلام قبول کرنے والے پہلے انصاری کا نام بتائیے۔ حضرت رافع بن مالک، حضرت بلال، حضرت حمزہ۔ درست جواب حضرت رافع بن مالک۔ دنیا اسلام کا پہلا مرکز اسلام کن صحابی کا گھر تھا؟ حضرت ارقم، حضرت ابو بکر، حضرت ابو حندل، حضرت ابو بصیرہ۔ درست جواب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے پہلے شہید ہونے والے صحابی کا نام بتائیے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت اسد بن عبداللہ اسد مخزومی۔ درست جواب حضرت حارث بن ابی حالہ۔ اسلام کے پہلے مؤذن کا نام کیا تھا؟ حضرت امیر حمزہ، حضرت حسان، حضرت عمر بن امیہ ضمیری، حضرت بلال۔ درست جواب حضرت بلال۔ صفحہ نمبر 180۔ قرآن پاک میں جن واحد صحابی کا نام آیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حضرت زید بن حارث، حضرت ابو بکر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت زید بن ثابت۔ درست جواب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن کیے جانے والے صحابی کا نام بتائیے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب حضرت اسد بن زرار۔ اس مقام کا نام بتائیے جہاں پہلی وحی کا نزول ہوا۔ غار حرا، غار ثور، دار ارقم، کوہ صفا۔ درست جواب غار حرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کہاں پڑھایا؟ بنو سالم بن عوف میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں۔ درست جواب بنو سالم بن عوف میں۔ مشرکین اور اسلام کے مابین پہلا غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ بدر، غزوہ ابو عیا، غزوہ تبوک، غزوہ موتا۔ درست جواب ہے غزوہ ابو عیا۔ اسلام کا پہلا سریہ کون سا تھا؟ سریہ رابغ، سریہ خرار، سریہ نخلہ، سریہ سیف البحر۔ درست جواب سریہ سیف البحر۔ سریہ سیف البحر میں اسلامی پرچم کے علمبردار کون تھے؟ حضرت حمزہ، حضرت ابو مرثد، حضرت مصعب بن عمیر۔ درست جواب حضرت ابو مرثد کنانہ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیما کس غزوے میں قیدی بن کر آئیں؟ غزوہ حنین، غزوہ تبوک، غزوہ خندق؟ درست جواب غزوہ حنین۔ اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ کون سی تھی؟ غزوہ بدر، غزوہ بنی قینقاع، غزوہ تبوک؟ درست جواب غزوہ بدر۔ اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14، 15، 72؟ درست جواب 14۔ اسلام کی پہلی عید الفطر کب منائی گئی؟ 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری؟ درست جواب 2 ہجری۔ پہلے امیر الحج کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی؟ درست جواب حضرت ابو بکر۔ صفحہ نمبر 181۔ اسلام میں پہلے حج کی ادائیگی کس سن ہجری میں ہوئی؟ 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری؟ درست جواب 9 ہجری۔ پہلی بیعت عقبہ کب ہوئی؟ ذی الحجہ 12، 90 جولائی 621 عیسوی، محرم 10 90 619 عیسوی، شوال 9 90 618 عیسوی؟ درست جواب ذی الحجہ 12 90 جولائی 621 عیسوی۔ مدینہ منورہ میں اسلام کے پہلے سفیر کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر ازدی، حضرت ابن ام کلثوم، حضرت ایوب انصاری؟ درست جواب حضرت مصعب بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار دعوت کا پہلا حکم کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 14، سورہ الشعراء آیت نمبر 214، سورہ محمد آیت نمبر 8؟ درست جواب سورہ الشعراء آیت نمبر 214۔ پہلا حکم نماز کب آیا؟ 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری؟ درست جواب 2 ہجری۔ کسی غزوے کے پہلے پرچم بردار کون تھے؟ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابن ام کلثوم؟ درست جواب حضرت حمزہ۔ کس سریہ میں پہلا مال خمس نکالا گیا؟ سریہ سیف البحر، سریہ نخلا، سریہ خب؟ درست جواب سریہ نخلا۔ اسلامی جنگوں میں پہلی مرتبہ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ کن صحابی نے دیا؟ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت سلمان فارسی؟ درست جواب حضرت سلمان فارسی۔ خندق کا پہلی مرتبہ استعمال کس غزوے میں کیا گیا؟ غزوہ احزاب، غزوہ تبوک، غزوہ موتا؟ درست جواب غزوہ احزاب۔ اسلامی جنگوں میں پہلی بار منجنیق کا استعمال کس جنگ میں ہوا؟ غزوہ مریسیہ، غزوہ طائف، غزوہ احد؟ درست جواب غزوہ طائف۔ جنگ بدر کا پہلا ایندھن کس مشرک کو بنایا گیا؟ ابو جہل، ابو لہب، اسود بن عبد الاسد مخزومی؟ درست جواب اسود بن عبد الاسد مخزومی۔ اس پہلے غزوے کا نام بتائیے جس میں فرشتوں نے بھی مدد کی تھی؟ غزوہ احد، غزوہ تبوک، غزوہ حنین، غزوہ بدر؟ درست جواب غزوہ بدر۔ روزے کی فرضیت پہلی بار کب ہوئی؟ 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری؟ درست جواب 2 ہجری۔ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی؟ 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری؟ درست جواب 2 ہجری۔ صفحہ نمبر 182۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غیر ملکی حکمران کو پہلا خط ارسال کیا؟ شاہ حبش نجاشی کو، شاہ روم کو، شاہ مصر کو؟ جواب شاہ حبش نجاشی کو۔ غیر ملکی حکمرانوں کے لیے پہلا خط لے کر جانے والے صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت بلال، حضرت حسان، حضرت عمر بن امیہ زمری؟ درست جواب حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دینے والے پہلے مؤذن کون تھے؟ حضرت ابو نصیر، حضرت بلال، حضرت ابو جندل؟ درست جواب حضرت بلال۔ کس پہلے غزوے میں نماز خوف پڑھی گئی؟ غزوہ تبوک، غزوہ ذات الرقاع، غزوہ بنو قینقاع؟ درست جواب غزوہ ذات الرقاع۔ منافقین اسلام نے کس پہلے غزوے میں شرکت کی؟ غزوہ ابوا، غزوہ مریسیہ، غزوہ بدر؟ درست جواب غزوہ مریسیہ۔ اسلام کا پہلا تحریری آئین کسے کہا جاتا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع، معاہدہ صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ؟ درست جواب میثاق مدینہ۔ اسلام کا پہلا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، طائف؟ درست جواب مدینہ منورہ۔ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے کلمہ اسلام کو بآواز بلند کرنے والے صحابی کا نام بتائیے؟ حضرت ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت زبیر بن العوام؟ درست جواب حضرت ابو ذر غفاری۔ اسلام کی راہ میں تیر چلانے والے پہلے صحابی کا نام بتائیے؟ حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر؟ درست جواب حضرت طلحہ۔ اسلام کی راہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلوار اٹھانے والے پہلے صحابی کا نام بتائیے؟ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام؟
درست جواب حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ میں انتقال کرنے والے اولین انصاری صحابی کا نام بتائیے۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت کلثوم بن الحدم، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقویٰ پر قائم کی گئی اسلام کی پہلی مسجد کا نام بتائیے۔ مسجد عمر، مسجد قباء، مسجد جن۔ درست جواب مسجد قباء۔ صفحہ نمبر 183، پہلا آزاد اسلامی کیمپ کس سریے میں قائم کیا گیا؟ سریہ نخلہ، سریہ سیف البحر، سریہ زید بن حارثہ۔ درست جواب سریہ سیف البحر۔ پہلی غیر ملکی جنگ کا نام کیا تھا؟ غزوہ موتا، غزوہ تبوک، غزوہ بحران۔ درست جواب غزوہ موتا۔ یہ بتائیے کہ کس غزوے میں مسلم خواتین نے جنگ میں شرکت کی؟ غزوہ ابوا، غزوہ بدر، غزوہ احد۔ درست جواب غزوہ احد۔ اس پہلے غزوے کا نام بتائیے جس میں پہلی مرتبہ بیت المال کے لیے خمس نکالا گیا؟ غزوہ بدر، غزوہ بنی قینقاع، غزوہ بنو قریظہ۔ درست جواب غزوہ بنو قریظہ۔ پہلے مسلمان خلاباز کا نام بتائیے؟ ایم فارس شہزاد سلمان السعود۔ درست جواب شہزاد سلمان السعود۔ پہلے مسلمان ایٹمی ملک کا نام بتائیے؟ ایران، پاکستان، ترکی، عراق۔ درست جواب پاکستان۔ اس پہلے مسلمان سائنسدان کا نام بتائیے جس نے کیمیائی عنصر 108 دریافت کیا؟ ڈاکٹر امان اللہ، سید فہیم اکبر، ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ درست جواب سید فہیم اکبر۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 184، ایمان۔ یہ بتائیے کہ ایمان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب کسی چیز کو حق سمجھ لینا، اس کو مان لینا اور یقین کر لینا۔ سوال ایمان کے بارے میں جمہور محققین کیا فرماتے ہیں؟ جواب ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ اقرار اللسانی صرف دینوی احکام جاری ہونے کی ایک شرط ہے کیونکہ تصدیق قلبی ایک امر باطنی ہے۔ ایمان مجمل۔ سوال ایمان مجمل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب اسلامی اصطلاح میں ایمان مجمل مختصر خدائے واحد اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان لانے اور زبان سے اقرار کرنے کو کہتے ہیں۔ سوال ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہیں؟ نیز ترجمہ بھی بتائیے۔ جواب آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ کہو کہ میں اللہ پر، اس کے تمام ناموں، خوبیوں اور کاموں جن کی تفصیل پیغمبروں نے بتائی ہے کے ساتھ ایمان لاتا ہوں اور میں نے اس کے تمام احکام کی پیروی کا وعدہ کیا ہے۔ ایمان مفصل۔ سوال ایمان مفصل کیا ہے؟ جواب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے پیغمبروں پر، روز آخرت پر اور اس بات پر کہ بھلائی اور برائی کا اندازہ خدا ہی کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ سوال ایمان مفصل کا عربی متن بتائیے۔ جواب آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ملائکہ، فرشتے۔ سوال ایمان مفصل میں ایمان باللہ کے بعد کس چیز پر ایمان لانے کا اقرار کیا گیا ہے؟ جواب فرشتوں پر۔ سوال مقرب فرشتوں کے نام بتائیے۔
جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 185 سوال سورہ البقرہ میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو کس نام سے مخاطب کیا گیا ہے؟ جواب میکال۔ سوال قرآن پاک میں کن فرشتوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت ہاروت، حضرت ماروت، حضرت رعد، حضرت ملک الموت۔ سوال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں کن الفاظ میں ہاروت اور ماروت کا ذکر آیا ہے؟ جواب اور اس کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ پس ان سے وہ بات سیکھتے تھے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالیں، حالانکہ وہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ سوال کیا فرشتے انسانوں اور جنوں کی طرح اختیار اور ذاتی ارادے کے مالک ہوتے ہیں؟ جواب جی نہیں، وہ نہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں نہ اللہ کے حکم کو ٹال سکتے ہیں۔ سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام کس شکل میں وحی یہ الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے؟ جواب انسان کی شکل میں، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ سوال جہنم کے داروغ کو کیا نام دیا گیا؟ جواب مالک۔ سوال قرآن حکیم میں ملائکہ کے لیے ایک اور لفظ بھی آیا ہے، بتائیے کون سا؟ جواب رسل۔ سوال قیامت کے روز فرشتوں سے کیا کام لیا جائے گا؟ جواب اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائیں گے۔ سوال موت کے وقت مسلمان رحمت کے فرشتے دیکھتا ہے، بتائیے کہ کافر کن فرشتوں کو دیکھتے ہیں؟ جواب عذاب کے فرشتوں کو۔ آخرت۔ سوال آخرت کا شرعی مطلب کیا ہے؟ جواب انسان کی اخروی زندگی کو آخرت کہا گیا ہے، بعد میں ہونے والی چیز کو بھی آخرت کہتے ہیں۔ سوال یوم الآخرت سے کیا مراد ہے؟ جواب روز قیامت کو یوم الآخرت کہا گیا ہے۔ سوال سورہ البقرہ کی کس آیت میں آخرت پر یقین رکھنے کو کہا گیا ہے؟ جواب اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 186 سوال عقیدہ آخرت کا مفہوم کیا ہے؟ جواب انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور پھر اس انسان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب ہوگا۔ اچھے اعمال والے جنت کے حقدار ہوں گے جبکہ برے اعمال کا نتیجہ جہنم ہوگا۔ سوال سورہ الانفطار کی آیت 13-14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جواب ان الابرار لفی نعیمی وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِیمِ۔ ترجمہ بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں اور بے شک گناہگار دوزخ میں ہیں۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق موجودہ دنیا کو کیا کہا گیا ہے؟ جواب الدنیا مزرعہ الآخرات، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سوال منکرین آخرت کا آخرت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ جواب سورہ الانعام آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ سوال قرآن حکیم کا جوابی ارشاد اس زمن میں کیا ہے؟ جواب اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اسے بہت آسان ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 27۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہ آؤ گے؟ سورہ المومنون آیت نمبر 115۔ سوال عقیدہ آخرت کا ماننا کیوں ضروری ہے؟ جواب اس لیے کہ اس عقیدے پر یقین رکھے بغیر انسان کا خدا، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ماننا بے معنی ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 187 توحید۔ سوال توحید کا مطلب کیا ہے؟ جواب یکجا کرنا، ایک بنانا، اللہ کو ایک ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا۔ سوال اسلام میں توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو اس کی ذات و صفات میں شرک سے پاک ماننا۔ سوال قرآن حکیم کی سورہ اخلاص میں کن الفاظ میں عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے؟ جواب کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ سوال بتائیے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا۔ جواب ترجمہ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ سوال عقیدہ توحید کے بارے میں 2 صورت پائے جاتے ہیں، ایک مثبت اور دوسرا منفی، دونوں کے بارے میں مختصراً بتائیے۔ جواب
مثبت تصور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ترجمہ اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ منفی تصور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لوگو تمہارا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ سوال، توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب 3، توحید الوحید، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ سوال، توحید الوحید سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک تسلیم کرنا اور کسی کو اس کے مساوی نہ قرار دینا، جیسا کہ سورہ التغابن میں فرمایا گیا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ صفحہ نمبر 188۔ سوال، توحید ربوبیت کے بارے میں مختصراً بتائیے۔ جواب، توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ کائنات کا خالق اور مالک فقط اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ ہی ہے جو ہر ذی حیات کو رزق فراہم کرتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، غرض یہ کہ اس کو انسانی اعمال تک کی بھی خبر ہے اور کائنات کا سارا نظام اسی کے اشارے سے چل رہا ہے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 9 میں ہے۔ ترجمہ، اور اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو وہ کہیں گے کہ ان کو اس اللہ نے پیدا کیا جو غالب اور جاننے والا ہے۔ سوال، توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے جتنے نام اور اپنی جتنی صفات کا ذکر فرمایا ہے وہ سب صرف اسی کی ذات کے ساتھ خواص ہیں، کوئی بھی مخلوق نہ اس میں شریک ہے نہ اس کے مشابہ۔ اللہ کی صفات کو بینیہ اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 11 اس کی بڑی عمدہ مثال ہے۔ ترجمہ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سوال، اردو کا کوئی ایسا لفظ بتائیے جو توحید کی ضد ہو۔ جواب، شرک۔ سوال، مختصراً بتائیے کہ عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جواب، اطمینان قلب حاصل ہونا، کسی کے آگے سوائے اللہ کے دست سوال نہ کرنا، عزت نفس کا مجروح نہ ہونا، حق نیابت کا درست استعمال، صبر و ہمت کا پیدا ہونا، مواخذہ کا خوف پیدا ہونا، انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا۔ شرک۔ سوال، شرک کا مطلب کیا ہے؟ جواب، لفظ شرک اشراک سے اسمد مصدر ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز میں کسی دوسرے کو حصے دار بنانا، چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اشرک باللہ، اس نے خدا کے اقتدار میں دوسرے کو شریک کیا۔ صفحہ نمبر 189۔ سوال، قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں جس مفہوم میں وہ اللہ کے لیے مستعمل ہیں یا اس کے حقوق میں کسی کو ساجی ٹھہرانا ہے۔ سوال، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں شرک کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب، بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے۔ سوال، شرک کے بارے میں سورہ نساء کی آیت 48 کا مطلب کیا ہے؟ جواب، اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اس کے سوا جو کچھ ہے اس کو جس کے لیے چاہے گا، اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ سوال، بتائیے سورہ الزمر کی مندرجہ ذیل آیت نمبر 3 کا مطلب کیا ہے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ ترجمہ، جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بس اسی لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے نزدیک کر دیں۔ سوال، سورہ الجن کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بتائیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب، ترجمہ، اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو نہ پکارو۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی معافی نہیں ہے؟ جواب، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ سوال، شرک کی چند اقسام بتائیے۔ جواب، ثنویت، تثلیث اور بت پرستی وغیرہ۔ طہارت۔ سوال، بتائیے لغوی اعتبار سے طہارت کا مطلب کیا ہے؟ جواب، پاک کرنا۔ سوال، قرآن حکیم کی
اس آیت کا حوالہ دیجیے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جواب: آیت نمبر 220، آیت نمبر 222، آیت نمبر 224، آیت نمبر 228۔ سوال: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والوں اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 190۔ سوال: طہارت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں بیان کیجیے۔ جواب: الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جزو ایمان ہے۔ الطہارۃ نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ غسل۔ سوال: غسل کے فرائض کون کون سے ہیں؟ جواب: اس طرح کلی کرنا کہ حلق تک پانی پہنچے، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ کانوں، ٹخنوں، پیٹ کی شکنوں، ناف، یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ انگوٹھی، چھلے اور اس قسم کے دوسرے زیورات کو دوران غسل گھمانا ضروری ہے تاکہ ان کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے۔ سوال: غسل کی سنتیں بیان کیجیے۔ جواب: غسل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا خیال رکھنا، مسنون طریقے پر غسل کرنا، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، مسواک کرنا، بدن سے نجاست اور میل دور کرنا، 3 بار جسم پر پانی بہانا۔ سوال: غسل کے مستحبات کیا کیا ہیں؟ جواب: پاک جگہ پر غسل کرنا، ایسی جگہ پر غسل کرنا جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، جانگھیا وغیرہ پہن کر نہانا، پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب پانی ڈالنا، قبلہ رو نہ ہونا اور پانی مناسب مقدار میں استعمال کرنا۔ غسل کرنے کا طریقہ۔ سوال: غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: بسم اللہ پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر جسم پر لگی نجاست کو دور کر دو، دوبارہ ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد وضو کیا جائے، کلی ساتھ غرارہ بھی کیا جائے اور ناک میں خوب اوپر تک پانی چڑھایا جائے، البتہ روزے میں یہ نہ کیا جائے۔ اس عمل کے مکمل ہونے پر پہلے سر پر پانی ڈالا جائے، پھر دائیں کندھے پر اور اس کے بعد بائیں کندھے پر۔ بعد ازاں بدن کو اچھی طرح مل کر میل صاف کیا جائے اور سر سے پاؤں تک دوبارہ پانی بہایا جائے۔ وضو۔ سوال: وضو کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی قیامت کے روز بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہو جائیں گے، پس تم میں سے جو کوئی وہ روشنی بڑھا سکے اور اسے مکمل کر سکے وہ ایسا کرے۔ سوال: وضو کے فرائض کیا کیا ہیں؟ جواب: پورے چہرے کو اچھی طرح دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، ان میں سے کوئی چیز رہ جائے یا بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔